تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد. تمام تیرے کی تعریفات توصیفات اس رب کے لیے سزاوار ہیں جو موت اور زندگی کو بنانے والا ہے. عدل اور انصاف کا تقاضا ہے، شرافت اور دیانت پکار رہی ہے. عدل اور انصاف کا تقاضا ہے، شرافت اور دیانت پکار رہی ہے کہ مستحق عبادت صرف ایک رب کی ذات ہے، وہ الہ ہے. کہ مستحق عبادت وہی ایک رب کی ذات ہے جو الہ ہے، وہ اللہ ہے، جو خالق ارض و سماوات ہے. وہ رب کائنات ہے جس کی الوہیت ربوبیت کی ہر ذرہ گواہی دیتا ہے، جس کی ربوبیت، جس کی الوہیت کی، جس کی الہ ہونے کی، رب ہونے کی ہر ذرہ گواہی دیتا ہے. چرند پرند سب اس کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں اور اپنی زبان میں رطب اللسان اور سرمست ہو کر اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کس کی؟ جو رب العالمین سارے جہان کا پروردگار ہے، جس نے یہ خوبصورت ہمیں جسم عطا فرمایا، جس نے ہمارے اندر روح ڈالی، ہمیں مومنوں میں پیدا فرمایا اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس نے ہمیں زمین پر چلنے پھرنے کی توفیق بخشی، جس نے ہمیں محلات دیے، جس نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، جس نے ہمیں مال عطا فرمایا، جس نے ہمیں جسم خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، جس نے ہمیں خوبصورت آنکھیں ہمیں دی، جس نے ہر ایک چیز ہمیں عطا فرمائی. آج ہم اس رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بابرکت محفل میں قبول فرما لے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. ذرہ ذرہ اس کی تسبیح بیان کرتا ہے. اپنی زبانوں میں الگ الگ انداز سے رب سے مانگتے ہیں، رب سے مانگتے رہنا ہے ہم سب کو. تو اللہ تعالیٰ کے سارے مقبول بندے کچھ مقبول ہوتے ہیں، کچھ مردود ہو جاتے ہیں. جو مقبول ہوتے ہیں انہیں اللہ کھینچ کر لاتا ہے. جو مقبول ہوتے ہیں، جو اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں، جو اس سے معافی کے طلبگار ہیں، جو اس سے معافی مانگتے رہتے رات دن اس سے ہی طلب کرتے ہیں، وہ اکیلا مالک بادشاہ جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. تمام الہامی کتابوں میں سب سے بڑھ کر سب سے عظیم عظمت والی کتاب، فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مال و مال، ہدایت اور حکمت سے بھری ہوئی، ہدایت اور حکمت سے لبریز، بالا تر، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی. کیا مثال کہ اگر گھر میں چراغ روشن ہو جائے اندھیرے گھر میں تو پورا گھر دکھائی دینے لگتا ہے. اگر گھر میں رات میں ہم ایک بلب جلا دیں پورا گھر روشن ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی جب یہ اللہ تعالیٰ کا علم، قرآن کا علم سینوں میں اترتا ہے تو سینے روشن ہو جاتے ہیں اور اندھیرا الگ ہو جاتا ہے اور روشنی الگ ہو جاتی ہے اور ہماری آنکھیں بصیرت والی کھل جاتی ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر ہمیں پہچان ہو جاتی ہے، اپنے آنے کا مقصد پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا کیا ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو اندھیروں سے نکال کر توحید کو توحید کے نور سے منور کرنے والی ہے، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی ہے اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی ہے، انکار کرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والی ہے. اور اپنی یہ تمام انسانیت کے لیے سب سے بڑھ کر نعمت قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اس رات کو ہزاروں مہینوں سے افضل قرار کر دیا گیا. ایک رات میں جو قرآن مجید نازل ہوا تھا اس رات کو اس مہینوں کو تمام مہینوں سے افضل قرار کر دیا اور اس رات میں 1000 مہینے سے افضل عبادت کا ثواب نے بتا دیا کہ ہزاروں مہینوں سے افضل، یعنی کہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال کے ہوتے ہیں. ایک رات میں ہم لوگ جاگ گئے عبادت کی تو وہ 83 سال کا اجر ہمیں ملے گا. قرآن مجید کی فضیلت، اور اگر صرف یہی ایک آیت نازل کی گئی ہوتی تب بھی قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کافی ہوتی ایک آیت کے بارے میں. لیکن قرآن مجید چونکہ سراپا نور اور ہدایت ہے، تمام احادیث، تمام قرآن مجید کے اندر آیات ہیں اور احادیث ہے تمام جس میں قرآن مجید کے فضائل بیان ہوتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے. تو قرآن مجید کے فضائل پر مشتمل تمام احادیث ہیں جو چند میں بتا رہی ہوں. اس میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. دنیا کے تمام جہان کے لوگوں میں تمام کاموں میں سب سے افضل، سب سے بڑی ڈگری
کس کی ڈگری؟ قرآن کی ڈگری. آج ہم لوگ ڈگری تلاش کرتے ہیں نا، جاتے دھکے کھاتے پھرتے ہیں ڈگریوں کے لیے. ڈگری ہونے کے باوجود بھی خالی ہے، گھروں میں کام نہیں ہے، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، کام نہیں ہے، ٹینشنیں ہیں، پتہ نہیں کتنی طرح کی ہم نے اپنے اندر پریشانیاں اپنے اندر اوپر اٹھا رکھی ہیں، تمام فکر اور غم ہمارے اوپر ہیں. لیکن ایک فکر جب دین کی ہوگی اور اللہ کے قرآن سے محبت ہوگی تو تمام فکریں اللہ ہماری دور کر دے گا. تو دنیا میں سب سے بڑی ڈگری کس نے دی؟ خود اللہ تعالیٰ نے دی. کس کو دی؟ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دی. اس سے بڑی ڈگری دنیا میں کسی کو نہیں ملی کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. پہلے سیکھنے والوں کو اللہ نے سیکھنے والوں کی تعریف کی اور بعد میں سکھانے والوں کی ہے. قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے لیے جنت کا راستہ، اس کے آنے سے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اس میں بہت زیادہ اس کے اندر فضائل ہیں. تو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے پہلے صحابہ اکرام کے واقعات ہیں کہ وہ کیسے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، خود اللہ کے نبی نے قرآن مجید کو کیسے پڑھا. رمضان مبارک میں چونکہ قرآن کا نزول ہوا اور دوسری بات قرآن مجید نازل ہوا اور قرآن مجید کا دورہ ہوا کرتا تھا ہر رمضان میں. مجید پڑھتے تھے، اللہ کے نبی سنتے تھے، اللہ کے نبی پڑھتے تھے. بعض روایت میں آتا ہے جبرائیل امین سنا کرتے تھے، آپ پڑھتے تھے. تو جس رمضان جو آخری رمضان آپ کا گزرا اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس رمضان میں قرآن کا دورہ 2 بار ہوا. ہر رمضان میں 1 بار ہوا کرتا تھا، لیکن اس رمضان میں آخری رمضان میں 2 بار ہوا کہ اب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. تو اسی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت ہوا کرتی ہے. اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے دل نورانی ہوتے ہیں. ہر ایک چیز کو دھونے کے لیے صابن، شرف، شیمپو ہوتا ہے. ہمارے کپڑے، ہمارا بدن، ہمارے بال صاف ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کی چیزیں ایک دم فوراً آپ ڈالو گے، ڈرائی کلین کرواؤ، کپڑے بالکل چمکدار ہو جائیں گے. تو ہر چیز کے دھونے کے لیے کچھ نہ کچھ اعلیٰ سامان بنا ہوا ہے. ایسے ہی اپنے دلوں کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت ہے. جب ہم اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے دلوں پر سے جو جنگ لگ جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتا ہے. یہ دھونے کی ایسی مشین ہے کہ اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے. اور اللہ کے ذکر سے منور ہو کر، ذکر کو سن کر اس دل کے جنگ ایسے ہی دھل جاتے. کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. علماء کی صحبت، دین کی مجالس، قرآن کی تلاوت، اور یہ چیزیں ہیں بس دل کو دھونے کے لیے، جنگوں کو دھونے کے لیے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے واحد، دنیا میں اتنی اس کی تلاوت ہوتی ہے، پوری دنیا میں رمضان کی اتنی تلاوت ہوتی ہے کہ ساری دنیا میں قرآن مجید لاکھوں مرتبہ پڑھا جاتا ہے، لاکھوں سے بھی زیادہ تعداد میں پڑھا جاتا ہے. اور جتنی بار پڑھتے ہیں اتنا ہی دل نورانی بڑھتے ہیں. دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کی کتاب، قیمتی سے قیمتی کتاب لے لو، اس کا ہدیہ تو بہت کم رہتا ہے. اس کا ہدیہ تو بعض مرتبہ تو ہمیں لوگ ویسے ہی گفٹ کرتے ہیں. رمضان میں لوگ بہت ہدیہ کرتے ہیں قرآن مجید کا، تو اس کی قیمت تو ایسی ہے نہیں ہے نا. حالانکہ انمول ہے یہ، لیکن قیمت ہدیہ کتنی کر دی کہ ہر ایک انسان اس کو پرچیز کر سکے، خرید سکے. تو دنیا کی بڑی سے بڑی کتاب، یونیورسٹیوں کی کتابیں جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، جن کا لاکھوں روپے میں خرچہ ہوتا ہے مہینے کا، اگر وہ ایک بار پڑھ لی دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا کہ ان کو پڑھ لیں ہم کتاب. ایک ایسی عجیب کیفیت ہے یہ. اور جب قرآن مجید دن میں 50 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، سورہ یاسین کتنی مرتبہ پڑھو، کتنے سال سے پڑھتے چلے آئیں، لیکن کبھی بھی دل نہیں بھرتا. دل ہر مرتبہ نورانی ہوتا ہے. جتنی بار آپ پڑھو گے اتنی بار نورانی ہوگا. تو کیونکہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی جانب سے آیا، اس کا کنیکشن ڈائریکٹ سیدھے اللہ سے ہوتا ہے. قرآن سے آپ فیض پاؤ. چونکہ ہماری بستیوں میں جہالت کا دور ہے، جہالت میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے قرآن کیا ہے. بس ایک کتاب، تعبیز گنڈوں کی کتاب سوچ لو، آپ نے سوچ لی ہوگی کہ تعبیز کروا لیا، آیتیں پڑھوا لی، بندوا لی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. ان چیزوں سے ہٹ کر قرآن کیا ہے؟ دل کو نورانی بنانے والا. جس کی بھی زندگی تبدیل ہوئی، آج میں آپ کے سامنے ایک نمونہ بن کر کھڑی ہوں، تو زندگی جو تبدیل ہوئی قرآن کے پڑھنے سے، اور پڑھنا نہیں ہے اس کو سمجھنے سے، ترجمان سے ترجمہ پڑھنے سے. جو آج آپ کے سامنے اتنی بڑی مثال ہے. یہ کتنی مثالیں، لاکھوں کروڑوں مثال آج کل یوں سوشل میڈیا پہ دیکھو کتنے لوگ بدل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بدلنے کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن مجید کو دھیان سے پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اور استاد کے ساتھ پڑھنا. کوئی نہ کوئی پیچھے استاد ہوگا تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے. نہیں تو کتنے پڑھنے والے بھی گمراہ ہو گئے جو بغیر استاد کے تحقیق میں لگے ہوتے ہیں نا. جیسا آج کل سب کے چکر میں تمام اس طرح کی بیانات آ رہے ہیں. تو معتبر علماء کے بیانات سنے جائیں جس سے دل نورانی بنے. جو آپ کو صحیح بات بتائے تو اس کو اپنا محسن سمجھو.
جو آپ کو راہ راست کی بات بتائے، برائیوں سے روکے، تو اس کو کیا سمجھو؟ اپنا محسن سمجھو، مددگار سمجھو۔ آج کے لوگ الٹا لے جاتے ہیں، اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو قرآن مجید کے واقعات ہیں۔ قرآن مجید کے نام، قرآن مجید میں کیا کیا درجات آئے ہیں۔ قرآن مجید کو قرآن کہا گیا، القرآن۔ تو الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ الکتاب، تو کتاب کہا گیا، قرآن مجید کو کیا کہا گیا؟ الکتاب کہا گیا، یعنی کہ لکھا گیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آگے کیا کہا؟ والفرقان، قرآن مجید کو الفرقان کہا گیا، فرق کرنے والی، حق اور درمیان کے بیچ میں، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن مجید کی آیت برکت والی ہے، وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا، قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کو فرقان کہا گیا، ایک نام قرآن کا فرقان ہے، اور سارے جہان والوں کے لیے خیر اور برکت ہے، سارے جہان والوں کے لیے خیر، خبردار کرنے والا ہے۔ سارے جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ خبردار کرنے والا ہے، ڈرانے والا ہے۔ قرآن مجید کو الذکر کہا گیا، یعنی کہ نصیحت۔ تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے ہی نازل فرمایا۔ قرآن کو کیا کہا گیا؟ ذکر، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے۔ ساری کتابوں میں تحریف کر دی، بدل دی کتابیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ آسمانی کتابیں تھی یہ بھی، اور نبی پاک پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ لیکن وقت کے چلتے لوگوں نے، بڑے مال والوں نے، بادشاہوں نے اپنے مطابق فیصلہ کرنے کی وجہ سے اس کو تبدیل کر دیا۔ اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، یہ نصیحت ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ جل شانہ کرتا ہو، رب ذوالجلال کرتا ہو، لم یزل کرتا ہو، تو بتاؤ اس میں ہم تم کیا تحریف کریں گے؟ اسے کون ہے؟ اس کے اندر ایک زبر، ایک نقطہ نہیں بدل سکتے۔ ایک نقطہ جسے بندہ کہتے ہیں، چھوٹا سا نقطہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ ایک زبر زیر ایک آیت تو چھوڑو، ایک نقطے کی تبدیلی سے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ ایک زبر کی حرکت سے، اسی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو صحیح انداز سے پڑھو، تجوید سے پڑھو۔ اسی لیے بار بار زور دیا جاتا ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہوں گی، پھر پڑھنے میں قرآن میں غلطیاں ہوں گی تو معنی چینج ہو جائیں گے، بدل جائیں گے۔ تو اس کی حفاظت کا وعدہ کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے خود ہی کیا ہے۔ آگے کیا کہا قرآن کو؟ التنزیل کہا، تنزیل، نازل شدہ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ قرآن کو کیا کہا گیا؟ الحق کہا گیا، حق اور سچ۔ ام یقولون افتروا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن مجید کو گھڑ لیا ہے؟ اہل مکہ والے جب قرآن مجید نازل ہوا، آپ بتایا کرتے تھے لوگوں کو، تو چونکہ ڈر ہوگا اللہ کی طرف سے، تو مکہ والے چونکہ خاندانی رئیس تھے، سردار تھے، ان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ جب قرآن نازل ہوا، قرآن کی آیت اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنائی، تو کیا کہنے لگے؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے خود، نعوذ باللہ، خود ہی گھڑ لیا، اپنے آپ سے بتا لیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تم خبردار کرو ان لوگوں کو جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ آپ ان کو خبردار کریے، ان کو ڈرائیے، اس سے پہلے ان کے پاس کوئی خبر پہنچانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ آپ کا کام ڈرانا ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں، جسے چاہیں گے دیں گے اور جسے چاہیں گے گمراہ کریں گے۔ آگے فرمایا الحق کے بعد کہ قرآن کو کیا گیا؟ احسن الحدیث، بہترین کلام کہا گیا۔ احسن الحدیث، بہترین کلام کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث،
کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا. سورہ زمر کی آیت تھی یہ. آگے کیا کہا؟ قرآن کو برہان کہا، واضح دلیل. برہان کہتے ہیں واضح دلیل کو. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف صاف راستہ دکھانے والا نور یعنی کہ قرآن مجید بھیج دیا ہے. صاف راستہ دکھانے والا. دیکھو قرآن مجید کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. شروع میں اللہ نے فرما دیا سورہ فاتحہ میں کہ کیا ہے قرآن کا راستہ؟ سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ. ٹیڑھے میڑے اس میں راستے نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے. قرآن مجید کے اور جگہ پر صفاتی نام ہے. جیسے قرآن مجید کو مجید کہتے ہیں. مجید کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید. تو مجید کے معنی کیا ہے؟ نفع بخشنے والا. مجید کے معنی کیا ہے؟ نفع بخشنے والا. پہلی بار سنا ہوگا شاید آپ نے. سنا پہلے کس نے بھائی؟ قرآن مجید کہتے ہیں نا قرآن مجید، قرآن شریف. تو قرآن مجید کے معنی کیا ہے؟ نفع بخشنے والا. اس کی طرف سے ہمیں نفع ملے گا. قاف والقرآن المجید. آیت کیا کہتی ہے؟ قاف والقرآن المجید. قاف قسم ہے نفع بخشنے والے قرآن کی. دوسرا کیا نام ہے؟ صفاتی نام کریم کہا. کریم یعنی کہ عزت والا. انہو لقرآن کریم. انہو لقرآن کریم. کہ کریم کیا ہے؟ کہ انہو لقرآن کریم، کہ بے شک وہ قرآن بلند مرتبے والا ہے. دوسرا ایک نام ہے عظیم، عظمت والا. لقد آتینا عظیم کہا، عزیزن کہا. عزیزن کے معنی ہے بے مثال، نادر. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز. نور کہا. قرآن مجید کا ایک نام کیا ہے؟ نور کہا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر. کتاب منیر. قرآن مجید کو موعظۃ کہا، یعنی ایسی نصیحت جس سے ڈرایا جائے. ایسی نصیحت جس سے ڈرایا جائے. شفاؤن، شفا کہا. قرآن مجید کو کیا کہا؟ شفا کہا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کہ اس میں بے شک شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. شفا بھی ہے اس کے اندر. اور صحت یاب پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوں گے جو دم دعا کے ذریعے سے کتنے مریض ٹھیک ہو گئے. آپ کے سامنے میں ایک نمونہ ہوں جو اللہ نے نمونہ بن کر پیش. جو ایسی بیماریاں جو لا علاج تھی، میری زبان ہے شفا اللہ کی طرف سے ہے. شفا میں نہیں دے رہی، اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے شفا. تو قرآن مجید کیا ہے؟ شفا ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو ایک نام قرآن مجید کا شفاؤن ہے، دوسرا ہدن ہے اور رحمت ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. کس کے لیے ہے شفا اور رحمت؟ ایمان والوں کے لیے. کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، جو ایمان والے. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. اس میں تمہارے دلوں کے امراض کی شفا ہے، ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. ایک نام اس کا مبارکن ہے. کیا نام ہے؟ مبارکن، برکت والا. قرآن مجید کی آیت وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی جو برکت والی ہے، پس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو اور امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. پھر اللہ کہتا ہے کہ امید ہے پھر تم پر رحم کیا جائے گا. ایک قرآن مجید کا نام مبین ہے. مبین کے معنی کیا ہے؟ کھول کر بیان کرنے والا، وضاحت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، بالکل صاف صاف واضح طور پر. الف لام میم تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. وقرآن مبین. الف لام میم یہ آیت ہیں کتاب کی اور قرآن کی جو اپنے احکام کو کھول کر بیان کرنے والا ہے. جو اپنے احکام کو کھول کر بیان کرنے والا ہے. ایک نام ہے قرآن مجید کا حکیم، حکمت سے لبریز، حکمت سے بھرا ہوا، بھلائیوں سے بھرا ہوا. ایک نام ہے علیون یعنی کہ بلند مرتبے والا. انہ جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم. کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو اور یہ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے. کہاں ہے یہ کتاب؟ لوح محفوظ میں، جو ہمارے یہاں پر بلند مرتبہ والی حکمت سے لبریز کتاب ہے. ایک ہے نام قرآن کا بشیرun، بشارت دینے والا، نذیرun، ڈر سنانے والا، مصدقن، تصدیق کرنے والا. بہت نام ہے، میں تو چند ہی نام بیان کر رہی ہوں. بہت نام ہے. مہینن، حفاظت کرنے والا. تو یہ سارے نام قرآن مجید نے خود ہی قرآن اللہ نے بتائے ہیں
ڈر سنانے والا، حکمت سے لبریز، بھرا ہوا، مبین کھلا ہوا، نصیحت کرنے والا، تمہیں ڈر سنانے والا، ہدایت والا، صراط مستقیم کی طرف لانے والا۔ اب آتا ہی یہ قرآن مجید کے فضائل تھے، قرآن مجید کی آیات تھی۔ اب آتے ہیں صحابہ اکرام کے واقعات۔ اگر آپ دل سے سنیں، تسلی سے سنیں اور بغیر کسی جھجک کے، پریشانی ہو رہی ہے تھوڑی بہت، کوئی نہیں، بیٹھے رہو آرام سے۔ تو چونکہ یہ رمضان، یہ وقت دوبارہ جو نکل جائے گا نکل جائے گا، جو چیز نکل رہی ہے وہ نکل رہی ہے، وہ واپس لوٹ کے نہیں آئی، کیونکہ زندگی جو آ رہی ہے گزر رہی ہے وہ ختم ہونے کے لیے، تو ہمارا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ تو چونکہ اس لمحے کو دیکھو، قرآن کی تلاوت بے شک ہم کرتے ہیں، چونکہ کیوں نہ سمجھ کے کی جائے، جب ہم اس کو سمجھیں گے نا تو ہمارا دل لبریز ہوگا، محبت اور بڑھے گی، اس کی عظمت اور دلوں میں بڑھے گی۔ مخصوص بندے، چنے ہوئے بندے کہلاتے ہیں قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے بندے، اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، سب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی کثرت تلاوت کرنے والوں پر رش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی کثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اور ان کی مجلس کو چاروں طرف سے فرشتے احترام سے کھڑے رہتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں۔ کون سی مجالس ہیں یہ؟ قرآن کی مجالس۔ بیٹھنے والے بھی چھوٹے موٹے غریب ہماری تمہاری طرح، اور مدد کے وعدے انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کی طرف آتے ہیں۔ تو فرشتے اکرام سے ایسی محفلوں کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے فخر سے کرتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان پر ہے، اور دوسرا سرا زمین پر ہے۔ ایک سرا اللہ کے پاس میں ہے، دوسرا سرا اہل ایمان کے پاس ہے زمین پر، کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ میرے کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو، یعنی کہ اللہ کے نبی کی سنت اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور اس کے احکام کو سمجھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ میں ہے تو جو ہاتھ میں پکڑے رکھے گا تو اللہ اسے کبھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے، اور وہ ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلے گا، اور اللہ اسے کبھی ہلاک نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو، اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے راتوں میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے بغیر کہے قرآن کے لیے اٹھتے ہیں، نماز کے لیے اٹھتے ہیں، بغیر کہے دین پر چلتے ہیں، اور کہہ کے چلے ہیں بغیر کہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بچے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی